पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ J&K۔ آج جمعہ کا متبرک دن ہے، اپریل کی آج 2 تاریخ ہے۔ حسب دستور حسب وعدہ گڈ مارننگ J&K پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر پروگرام کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم سبوں کی زندگیوں میں کچھ دن بہت خاص ہوتے ہیں، ایسے دن جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، ایسے دن جو بہت ساری یادیں لے کر آتے ہیں۔ کسی کی برتھ اینیورسری، کسی کی ویڈنگ اینیورسری، یا وہ دن جب کسی کو ملازمت ہوئی تھی یا ملازمت میں جب تعینات ہوا تھا یا جس کو ملازمت ملی تھی، یا اسی طرح کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں یا کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی خاص دن کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، یہ تو خیر وہ دن ہے جو ہم انفرادی سطح پر انڈیویجول سطح پر مناتے ہیں، لیکن کچھ دن ہوتے ہیں جو ہم اجتماعی طور پر مناتے ہیں۔ ان دنوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے، اور یہ دن کوئی خاص پیغام لے کر آتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر ہم آج کے دن کی بات کریں، ایک تو آج جمعہ کا متبرک دن ہے، ویسے بھی جمعہ کے دن کو ہفتے کے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، تو جمعہ کی بہت بہت مبارکباد ہم سب کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی دوسری بہت اہمیت والی بات یہ ہے کہ آج گڈ فرائیڈے ہے، اور مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے جو بھائی ہیں وہ آج گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ آج ورلڈ آٹزم ڈے ہے۔ آٹزم یہ ایک ایسی تکلیف ہے، اسے ہم نفسیاتی تکلیف کہہ سکتے ہیں، اور اس تکلیف میں مبتلا جو بچے ہیں انہیں گناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سوچنے سمجھنے میں ان کو بڑی دقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے، تحقیق کی گئی ہے کہ ہر 160 بچوں میں سے ایک بچہ اس مرض میں، اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ لیکن تشخیص کی بہت ضرورت ہے، اور اس بیماری کے تعلق سے، اس تکلیف کے تعلق سے آگاہی اور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا دن اس لیے منایا جاتا ہے دنیا بھر میں تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اس تکلیف کے حوالے سے، اور اس تکلیف میں جو مبتلا بچے ہیں ان کی زندگی میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات کو چلا پائے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا پائے۔ اور جناب آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ تک موسم سے متعلق جانکاری پہنچاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ شہراؤں کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں، اور یہ ذمہ داری آج نبھائیں گی ناظمہ۔
السلام علیکم اظہر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کی نیک دعا۔ السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ مارننگ JNK کے جمعۃ المبارک کے پاک اور معتبر دن کی آپ سبھی معزز ناظرین، معزز حاضرین مبارکباد قبول کر لیں۔ ومید چیت ہوا کہ سن تمام وچن تو بوزن ول دوست آسن بخیر و عافیت بصحت و سلامت۔ اظہر صاحب اس دہن ہند حوالہ کت کران تو یل یم کت کران میانس ذہنس مز آئی اخ کت کہ اس کوتا تیزی سان برہ کن پکان۔ اوتر ژاو یہ وری تو آج اپریل رتچ دیم تاریخ، 3 رٮ۪تھ آلریڈی درامت تو پی لوگ نا یم 3 رٮ۪تھ کپر کن آئے تو کپر کن درائے۔ تیز رفتار زندگی ہے اور یہ تیز رفتار زندگی مز اک چیز اکثر بوزمت کہ اس پرون وقت سو ساروی کھت زیادہ بہتر کیازکہ سیزرک تو پزرک وقت اس تو یا تیز رفتار زندگی مز کن نت کن جائے سو پزر اس نش غٲب گوٚمُت۔ اسہِ ارد گرد ییٚتٮ۪ن واریاہ تِتھۍ لُکھ یم تۄہہِ واریاہ قریب آسن، واریاہ پنٕنۍ کلوز آسن، مگر تم آسن سورے کینٛہہ زانان، سُہ پزر تہِ آسہِ تمن پاے، مگر سُہ پزر زٲنِتھ تہِ آسن تم غلطُک ساتھ دِوان، نہ صرف ساتھ دِوان بلکہ کینٛہہ چھِ تِتھۍ لُکھ تہِ تم چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھٕے الٹہٕ بہتان تھاوان لٲگِتھ تہٕ یِتھۍ لُکھ چھِ اکثر اسہِ ارد گرد میلان تو یہندی لوکن ہند خاطر ناو پیومت منافق تو یمے تم لوگ یہند خاطر ون آمت سن آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان کہ قیامتک دہ میلن تہ بدترین لوگ تو بدترین لوگ آسن تمے یم منافق آسن، یمن آسن زٕ پٔٹھۍ، برہ کن آسن تہ اخ کت ونان تو پت کن آسن تہ بیاکھ کت کران۔ تو آز کل کس وقتس مز اس وچھمت کہ یت منافق لوگ چھ واریاہ کلوز تہ آسان، ارد گرد میلان تو یت واریاہ لوگ، مگر بامبرن چھُنہٕ کینٛہہ، نیکی روزو کران، پٮ۪ٹھ کن چھُ وٕچھن وول، انصاف کرن وول تو تٔمِس منگو آز یہ دعا، یہ منگ کروس کہ منافقن ہند منافقت نش تھو اس سارنی پاک تو اس سارنی محفوظ۔ آمین یا رب العالمین۔ اور بہت ضروری ہے رشتوں کے حوالے سے، چونکہ آپ نے بات چھیڑی، بہت ضروری ہے رشتوں میں کہ خلوص سے آپ پیش آئیں ایک دوسرے سے، اور ساتھ ہی ساتھ رشتوں میں احساس کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ احساس کو اگر آپ ختم کر دیں تو رشتوں کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے پیش آئے، ایک پازیٹیوٹی اپنے آپ میں قائم کرنے کی کوشش کریں، لانے کی کوشش کریں، اور جب آپ چیزوں کو پازیٹیولی دیکھیں گے تو پازیٹیو ہی پائیں گے چیزوں کو۔ اور ناظمہ، آپ موسم سے متعلق جانکاری؟ بالکل، موسم سے متعلق جانکاری دیں گے۔ آج موسم بہت اچھا بنا ہوا ہے، بلکہ کچھ دنوں سے خوشگوار موسم ہے، لوگوں نے بہت سے سیاحتی مقامات کا رخ بھی کر لیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے، لیکن موسم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ ہم آگے آپ تک پہنچائیں گے پریڈکشن، لیکن فی الحال آج دن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موسم ایسا ہی خوشگوار بنا رہے گا۔ امکانات ہے کہ بالائی علاقوں میں کئی ایک مقامات پہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت آج سری نگر کا زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس، وہی جموں میں 28 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک جب ہوتا ہے اس دن سڑک کی بھی مرمت ہوتی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کی جو سڑک ہے آج مرمت کے پیش نظر بند ہی رکھی گئی ہے، یعنی کسی بھی گاڑی کو آنے یا جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ درخواست یہی رہے گی کہ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیے گئے نمبرات پہ، جو ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات ہیں آپ کی ٹی وی اسکرینز تک آپ کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ ان نمبرات پہ قائم کر سکتے ہیں رابطہ اور سڑک کا اپڈیٹ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے ناظمہ۔ آپ جانتے ہیں، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ آج گڈ فرائیڈے ہے، اور گڈ فرائیڈے کے سلسلے میں آج ہم نے ایک بہت ہی معزز مہمان کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، جن سے ملاقات کرائیں گے ذرا دیر بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ چونکہ آج ورلڈ آٹزم ڈے ہے تو اس دن کی افادیت، اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس دن کو ہمارے ہاں کس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور آٹزم میں جو مبتلا لوگ ہیں، خاص کر جو بچے ہیں، ان کی بہتر نشو و نما کے لیے، پرورش کے لیے، تربیت کے لیے کس قسم کی سہولیات جو ہے جموں کشمیر میں میسر ہیں، دستیاب ہے، اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے گڈ فرائیڈے کے سلسلے میں ایک خاص پیشکش دیکھتے ہیں۔ آج کا دن پورے عالم کی عیسائی برادری کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ آج گڈ فرائیڈے ہے، جسے ہولی فرائیڈے، گریٹ فرائیڈے یا ایسٹر فرائیڈے بھی کہتے ہیں، کیونکہ سن 33 قبل مسیح میں آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر
اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کیا اور پوری دنیا کو سچائی، امن و آشتی اور انصاف کی تعلیم دی۔ آج کے دن پوری دنیا میں بے حد جوش و جذبے کے ساتھ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات منعقد کی جاتی ہیں۔ گڈ فرائیڈے یعنی آج کا دن گواہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معصومیت اور بے گناہی کا، آپ کے عظیم مشن کا اور آپ کے روشن اصولوں کا۔ آج کے دن کی اہمیت و افادیت کو زیر نظر رکھتے ہوئے پورے عالم کی عیسائی برادری کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست خصوصاً وادی کشمیر کے گرجا گھروں میں جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے۔ عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ اسپیشل پریئرز میں شامل ہونے کے لیے گرجا گھروں میں حاضر رہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں عقیدت و خلوص کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اب آؤ پیار سے، اب آؤ درد سے، اب آؤ دو لو اپنے آپ کو مرض سے، اب آؤ دیکھ لو اس بے دیدار کو جو بتا دیے اس کے پیار کو۔ آؤ پاپیوں، اب آؤ دھرمیوں، اب آؤ سارے سنساری جاتیوں، اب آؤ دیکھ لو کیا اس نے ہے کیا، ہے ہمارا درد سہ لیا۔ کروس پر جان اس نے اپنی دی، مل گئی ہمیں زندگی نہیں، یاد کر اس بیٹے سوتے کو جو بہا تیرے لیے، میرے لیے، مجھے دیکھ رہا وہ گر کے اٹھ رہا اور جب وہ کچھ بھی نہ کہہ رہا، جو سہنا تھا ہمیں پاپی سنسار میں، ہے خدا کا بیٹا سہ رہا، وہ چھیدے ہاتھ ہے، وہ کانٹوں کا تاج ہے، وہ لٹکا کروس پر اور لگتی پیاس ہے، وہ کہتا ہے پتا تو ان کو معاف کر، دھیرے سے دل نکلتی سانس ہے۔ ویلکم بیک، ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہیں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جینڈ کے۔ میں اظہر ہوں اور میرے ہمراہ ہیں آج کے شمارے میں ناظمہ۔ جموں کشمیر ایک گلدستے کی مانند ہے۔ جموں کشمیر میں مختلف مذاہب سے، مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی جو عقائد ہے، جو مذاہب ہیں، ان کی بہت اہمیت سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور اس کی بے حد ضرورت بھی ہے اور اسی بھائی چارے کے لیے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ ہم جس طرح پہلے عرض کر رہے تھے کہ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ گڈ فرائیڈے کے تناظر میں ہی بات کریں،
ہم نے ایک بہت ہی محترم اور معزز مہمان کو مدعو کیا ہے اسٹوڈیوز میں، جن سے ہم اس اہم تہوار کے حوالے سے، اس اہم دن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے، اہمیت ہے، اس کا مذہبی پہلو کیا ہے، اس کا سماجی پہلو کیا ہے، اور ہمارے ہاں کس طرح گرجا گھروں میں یہ دن منایا جائے گا۔ ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے سریش برٹو جی کو، جو فادر ہیں ہولی فیملی چرچ ایم اے روڈ سری نگر کے۔ آپ کا بہت بہت استقبال اور بہت بہت شکریہ، آپ تشریف آور ہوئے۔ سریش جی، اس سے قبل کہ ہم گڈ فرائیڈے کے تعلق سے بات کریں، ہم آغاز میں چاہیں گے، مجھے لگتا ہے ناظمہ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ آپ کی ذات کے حوالے سے، چونکہ آج پہلی دفعہ ہم آپ سے ملاقات ہو رہے ہیں، حالانکہ گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں آپ اس سے قبل بھی آئے ہیں، لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس میں الحمدللہ دن بدن اضافہ ہوتا ہے، تو جو نئے دیکھنے والے ہوں گے ان میں بھی وہ کیوریاسٹی کا ایلیمنٹ ہوگا کہ ہم جانیں گے سریش جی کے بارے میں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کشمیر میں کب سے ہیں، آپ کی جو اپنی تعلیم تربیت جو ہے کس ماحول میں ہوئی؟ ہم یہاں جموں کشمیر میں ویسے 20-25 سال سے ہم یہاں ہیں۔ ویسے ہمارے اوریجنل جو اسٹیٹ ہے وہ ہم مہاراشٹر سے ہیں، ہم بامبے سے ہیں، اور یہاں 20-25 سال سے ہم یہاں کاریہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ڈائسس ہوتا ہے جموں سری نگر ڈائسس، اور اس میں ہماری اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ کے دوران ہمارے الگ الگ جگہ پہ ہمیں نیوکت کیا جاتا ہے، ہمیں اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم جموں میں ہم نے جموں میں بھی کاریہ کیا، ہم سری نگر میں بھی تھے 2007 سے لے کر 2010 میں، اور اس کے بعد ہماری لداخ میں پوسٹنگ ہوئی، پھر واپس ہم جموں گئے، اور پھر ابھی دوبارہ ذمہ داریاں نبھانے کا موقع مل رہا ہے۔ تعلیمی سفر کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اور پوسٹنگ کا آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر کہیں پہ بھی فائز ہونا پڑتا ہے تو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو۔ پہلے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر وہ آپ نے جیسے اسٹوڈنٹ کی طرح آپ وہ تربیت حاصل کرتے، اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو سارا سفر ہمیں بتائیے گا تفصیلاً۔ ویسے ہماری جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک ہم کہتے ہیں مائنر سیمنری، جہاں ہمیں جو ہماری مذہبی کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر ہماری پوری 9 سال کی پڑھائی ہوتی ہے، 9 سے 10 سال کی، تو اس میں ہم فلسفی کے 3-4 سال ہم بتاتے ہیں، جو ہم نے پونا پیپل سیمنری میں وہاں ہم پڑھے، اور اس کے بعد پھر ہمیں 2 سال کا ایک انوبھو ایکسپیرئنس جیسے ہم کہتے ہیں اپرینٹسشپ، تو اس طرح پہ ہمیں کہیں بھیجا جاتا ہے، کسی بھی جگہ ہمیں بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ اپرینٹسشپ ختم کرنے کے بعد پھر ہم تھیولوجی یعنی کہ جو بائبل کی اسٹڈی ہے اس کے لیے خاص ہمیں اور 5 سال ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ 4-5 سال جب ہم بھی بائبل کی اسٹڈیز کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ صرف ہم اپنے مذہب کے نہیں لیکن دوسروں مذہب کا بھی مطالعہ کریں اور عزت کریں، اس کا ریسپیکٹ کریں، اور کس طرح سے ہم ایک انسانیت اچھی زندگی جیے، اس کے اوپر ہمارا زیادہ تر ہمارا فوکس رہتا ہے۔ تو یہ قریب ہماری 10 سال کی ہماری پڑھائی ہوتی ہے۔ ہمیں الگ الگ جگہ میں بھیجا جاتا ہے جہاں کوئی سیمنری ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ میری پوری پڑھائی جو ہے پونے میں ہوئی ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سیمنری ہے جہاں باہر کے دیش کے لوگ بھی آتے ہیں اور سارے مل کے وہاں ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فادر بنتے ہیں، تو تب تک ہمیں کہا جاتا ہے بردر۔ اچھا، تو بردر کہا جاتا ہے، بردر کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں وہ فادر کہا جاتا ہے۔ تو یہ لقب ہے، احتراماً آپ کو فادر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں وہ فادر بن کے پھر ہمیں کہیں بھی ہمیں نیوکت کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا میں نے جموں کشمیر چنا ہے، تو جموں کشمیر کے کسی بھی علاقہ میں ہمیں اپوائنٹ کیا جائے گا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے یا وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو زندگی ہے وہ پوری طرح سیوا کے لیے دی ہے، تو کہیں بھی ہمیں بھیجے تو ہم سیوا کے لیے تیار ہیں۔ رائٹ، اور آپ کی سیواؤں کے تعلق سے ہم آپ سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ ہم نے نمکین چائے کا اہتمام کیا ہے، چونکہ اب آپ لمبے عرصے سے کشمیر میں رہ رہے ہیں، تو یہاں کے کھان پان کے حوالے سے آپ نے کئی چیزیں پہلے ہی دیکھی ہوں گی، اور جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو ہم نے قائم رکھا ہے، اور ان کو قائم رکھنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ الٹیمیٹ یہی ہماری پہچان بنتے ہیں۔ تو نمکین چائے آپ کی خدمت میں، اور ہمیشہ
लेते राइट हैं। राइट। और जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था नाजरीन कि आज के दिन की बहुत अहमियत है, आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। इस नफसियाती मर्ज के ताल्लुक से आज बेदारी और आगाही पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कोशिश करेंगे कि ऑटिज्म के ताल्लुक से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से बात करें। ये समाजी कारकुन हैं और इनका अपना एक ऑटिज्म स्कूल चलता है। ऑटिज्म की बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए तरबियती स्कूल ये चलाती हैं और इनकी खास बात, जो सबसे खास बात यह है कि ये एक ऑटिज्म चाइल्ड की, ऑटिज्म बच्चे की मदर है और इन्होंने बड़ी परेशानियों से, मुश्किलात से उनको पाला है, उनकी तरबियत की है। फोन लाइन पर है कुलसुम परवेज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कुलसुम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अजहर हाजनी हूं और मेरे हमरा है नाज़िमा। वालेकुम हम अस्सलाम। आपसे बात कर रहे हैं दूरदर्शन के स्टूडियो से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें और फोन के जरिए जो आप तक आवाज पहुंचती है वही आवाज सुने और उसका जवाब दें। जी। तो सबसे पहले आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा हमें कि आपका चूंकि अपना बच्चा इस बीमारी में मुब्तला है, तो आपके कई इंटरव्यूज हमने पढ़े हैं, आपको बड़ी दिक्कतों और दुश्वारियों से उसकी तरबियत करनी पड़ी है। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप आज मुझे अपने कुछ बोलने का मौका दिया। जय नसीब। जैसे कि आपसे जानते कि आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है 2 अप्रैल को। राइट। ये आज 14th वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। ओके। तो बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, ये कश्मीर में इसकी अभी बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 15 साल बाहर गुड़गांव और दिल्ली में रह चुकी थी। मेरा खुद भी बच्चा एक ऑटिज्म है, मतलब उसको हम बोलते हैं चाइल्ड लिविंग विद ऑटिज्म। तो उस बच्चे की वजह से मैं बाहर चली गई। तो मैं 2 साल पहले आई, तो फिर मैं यहाँ पे अपना एक इनिशिएटिव लिया, एक सेंटर स्टार्ट किया स्पेशल बच्चों का, एक्सेप्शनल माइंड्स के नाम से, जो कि बेमिना में है। जी। तो फिर मैंने कुछ कोर्सेज भी किए बाहर इन बच्चों के, ताकि असल में मैंने वो कोर्सेज अपने बेटे के लिए किए। ये मुझे एक बेटे की एक पेन थी, ये मैंने की, लेकिन अल्लाह ताला ने जरिया बनाया होता है। उनने मतलब मेरे बेटे के पहले अल्लाह की मदद से, उनके बाद मेरे बेटे की वजह से, तो आज बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल रहा है हमारे सेंटर। ग्रेट ग्रेट। तो ये बताइएगा कुलसुम जी हमें कि ये जो बच्चे हैं ये किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, कौन सी डिफिशिएंसी इनको होती है और कौन सी परेशानी दरअसल इनको होती है सेहत के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, कि इनको फिर एक मखसूस स्कूल में डालना पड़ता है, दाखिला कराना पड़ता है? जी देखिए, सबसे पहले मैं मतलब ये ऑटिज्म है, एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। या तो हम इसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिजीज नहीं है। अब ऐसा है कि कोई डिजीज नहीं है कि अगर मेरे बेटे के पास कोई दूसरा बैठे उसको लग जाएगा। इतना है कि अभी ये क्योरेबल नहीं है, इसका एक प्रॉपर इलाज नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी हम रिपोर्ट्स आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं, वो नॉर्मल आते हैं। तो ये इस पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा होगा इसका भी क्योर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल इसका है कि थेरेपी थ्रू ही हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ना ही ऑटिज्म की कोई दवाई अभी तक है जो कि हम बच्चे को दें। और अब इनका ये है कि जो ऑटिज्म है इसके 3 तरीके हैं। ये ऑटिज्म अगर 10 बच्चे होंगे, 10 की स्टोरी डिफरेंट होगी, 10 तरीके। अच्छा। अगर ऑटिज्म है मेरे बेटे को तो उसका एक तरीके का है, दूसरे बच्चे को उसको भी ऑटिज्म होगा, वो दूसरे तरीके का होगा। यानी तो एक ऑटिज्म उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर। वो मेरे बेटे को है, जो कि 5 साल के बाद उनको अचानक हो गया, नहीं तो मेरे बच्चा जो है वो नॉर्मल थे पहले। तो उनको उसको हम रेग्रेशन बोलते हैं। तो दूसरा एक ऑटिज्म है एस्पर्जर सिंड्रोम। वो भी एक ऑटिज्म का एक किस्सा है। मतलब इनकी स्टोरी डिफरेंट होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनको 1-on-1 देना पड़ता है। हम 10 बच्चों में एक थेरेपिस्ट को नहीं रख सकते, क्योंकि अलग अलग स्टोरी है। एक बच्चा शाउट भी कर सकता है, एक बच्चा एग्रेसिव भी हो सकता है। जी
हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, कोई बच्चा खुद को हार्म करता है, कोई बच्चा दूसरे को हार्म करता है, कोई बच्चा सोशल नहीं होता है, वो पसंद नहीं करता है लोगों में बैठना, कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो अलग ही बैठना पसंद करता है, क्योंकि इनकी जो कहानी है ये डिफरेंट है. तो हमारे सेंटर पे क्या है, हमारा 1-on-1 है, जैसे कि पूरे इंडिया में इनिशिएटिव मदर्स ही लेती है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है. तो कितनी देर तक फिर माँ तो उधर इधर पढ़ेगी, क्योंकि बच्चे की लाइफ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपना ही इनिशिएटिव जो मैंने सेंटर किया स्टार्ट, ये मैंने एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट नहीं किया है. जो बीपीएल फैमिली के भी है मेरे सेंटर पे, जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी. जी कुलसुम जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत खूबसूरत कदम आपने उठाया है, काबिल सताइश है. एक माँ ही दर्द समझती है एक बच्चे का, और आपने उस दर्द को न सिर्फ समझा बल्कि उस दर्द को सहने के लिए दूसरों की हिम्मत भी आप बनी. कुलसुम जी, हमें बताइएगा, आप एक माँ हैं और आप बहुत से मराहिल से गुजर चुकी हैं, आपको पता है कि एक्सपीरियंस कैसा है, एक ऐसे बच्चे के साथ कैसे पेश आना है. आगाही बेदारी बहुत कम है, तो लोगों को अवेयरनेस की कितनी ज्यादा जरूरत है, और आप खासकर क्या कुछ कर रही है खासकर हमारी माओं को बेदार करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए मैं ये बताऊंगी, जो ये मदर्स को मैं सबसे पहले हमें यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है. अभी अवेयरनेस धीरे धीरे अब आ रही है. मैंने 2018 में यहाँ गुड़गांव में टीम लाई थी, गुड़गांव से, मैं वहां ही रहती थी, यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए मैंने तो उस वजह से ये भी हुआ कि हमें अवेयरनेस के बाद यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी, हमें एक्सेप्टेंस नहीं है. That's very unfortunate. हाँ, वो बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि एक्सेप्टेंस नहीं है. इन लॉज, अगर कोई बच्चा ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो उस माँ को, एक माँ को बहुत ज्यादा रोल होते हैं. उसको बच्चे को ही नहीं देखना है, उसको ससुराल में भी होती है, उसको वहाँ पे इन लॉज को देखना है, रिलेटिव्स को देखना है, हर दूसरे बच्चे को देखना है, हर चीज को देखना है. लेकिन क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं है. पर कुछ पेरेंट्स भी मैंने ऐसे देखे, इसके लिए भी माफी चाहती हूँ, जिनको पता होता है हमारा बच्चा स्पेशल है या ऑटिज्म है या कोई भी डिसऑर्डर है, जरूरी नहीं कि वो ऑटिज्म ही हो, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. उनको पता होता तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या कोई और डिसऑर्डर है, तो उससे ये होता है कि वो बच्चे का टाइम वेस्ट करते हैं. उससे क्या होता है, बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन मिस हो जाता है. अर्ली इंटरवेंशन मीन्स कि जितना हमें पता चल जाएगा बच्चे में कुछ कमी है, जैसे कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, बच्चा नाम का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो बच्चा टाइम पे बैठ नहीं रहा है, बच्चे का स्टिंग डिले है, बच्चे का स्पीच डिले है, तो उस चीज के लिए ऐसे हो सकते हैं, ऑटिज्म सिम्टम्स हो सकते हैं. तो एक पेरेंट को ये चाहिए कि एक जल्दी से एक साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करे या किसी अच्छी साइकियाट्रिस्ट को देख के इसका, जो कि बोल सकता है ये ऑटिज्म है कि नहीं. मैं एक माँ हूँ. बिल्कुल सही कह रही हैं कुलसुम जी, और वक्त पर ही इस ताल्लुक से तशखीस करने की जरूरत है, और उसके बाद उस बच्चे की बेहतर तरबियत करने की जरूरत है, ताकि उसकी जो जिंदगी है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो. आप बताइएगा हमें मुख्तसरन की क्या पैगाम होगा आपका जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे के मौके पर? वर्ल्ड ऑटिज्म डे के मौके पर मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर एक माँ से, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, पूरी सोसाइटी से, जो कि यूटी के पूरे भी लोग हैं, कि हम सबसे पहले इन बच्चों को एक्सेप्ट करें. इन बच्चों को लव एंड केयर की जरूरत है. इनको 1-on-1, अगर आप सेंटर बच्चा जा रहा है 1-on-1 चाहिए. 1-on-1 मीन्स कि एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने रखा है सेंटर पे, तो तब बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है. नहीं तो अगर हम 10 बच्चे में एक थेरेपिस्ट को बिठाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, ना इम्प्रूवमेंट आएगा. तो इसकी इनके साथ जो डील करते हैं उनके पास RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की लाइसेंस होनी चाहिए, जो कि इस बच्चे के साथ डील कर सकता है. नॉन प्रोफेशनल इस बच्चे के साथ डील नहीं कर सकता. एक गवर्नमेंट का लॉ ही बना हुआ है, इसके पास रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की लाइसेंस हो, वो ही इस बच्चे के साथ डील कर सकते हैं. राइट. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. एक दफा फिर आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनके घर में भी इस किस्म के अशखास हैं, इस किस्म के बच्चे हैं, उन्हें आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद. और ऐसे खास बच्चों को, ऐसे खास लोगों को आज बहुत खास महसूस कराएं और हर दिन को उनके लिए बेहतर बनाएं. रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए. वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां और हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से होंगी मजीद बातें. आप देखते रहें अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK.
वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे 6, 7 और 8 अप्रैल को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़ह वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जेन के बराह रास्त आप हमारे साथ देख पा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं आप। आज हम एक खास मेहमान से बात कर रहे हैं, इनसे सिलसिले गुफ्तगू को आगे जरूर बढ़ाएंगे, आज के दिन के हवाले से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप तक कुछ अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे और आगाज करूंगी मैं ही, और आगाज होगा एक अंग्रेजी रोजनामे से। इससे पहली खबर ये आप तक पहुंचाएंगे, ऑन फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर LG ओकेज 50% रिलीज ऑफ रेवेन्यू कैपिटल आउटले। मौसम के हवाले से जानकारी, 3-day वेट स्पेल लाइकली इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम मंडे। तो तैयार हो जाइए जी। और कोविड-19 के हवाले से आज के तमाम अखबारात के पहले सफ़े पर खबरें शाया हुई हैं और हम आप तक दरख्वास्त भी अपनी पहुंचाते हैं, गुजारिशात अपनी पहुंचाते हैं कि बराह करम आप कोशिश करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, यकीनी बनाएं, और साथ ही साथ जब भी मुमकिन हो हाथों को सैनिटाइज करें, और जब भी किसी से मिलें तो कोशिश करें कि दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। और इसके साथ साथ कोशिश करें आपके अननेसेसरली आप भीड़ भाड़ का हिस्सा न बने। कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो तो आप घर में रहें, लेकिन अगर अब आप मुलाजमत पेशा हैं या आप कारोबारी हैं तो आपको निकलना है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप मान के चलें कि दुकानदारी करते हैं तो वहां पर यकीनी बनाएं कि जब आपकी दुकान के अंदर कोई कस्टमर आता है उसे आप कहें कि मास्क पहन के अंदर आए, और सबसे पहले उसके लिए आप मिसाल बने, आप मास्क पहन के रखें। अदरवाइज अगर आपने ही मास्क नहीं पहनी होगी तो आप ये तकाजा नहीं कर सकते हैं कि जो आपके पास कस्टमर आएगा वो मास्क पहन के आएगा। और कोशिश करें कि बाहर एक सिल्प पेस्ट करें जिस पर आप लिखें प्लीज वेयर अ मास्क। इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के हवाले से जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अगर हमने गफलत से काम लिया तो मामला बहुत बिगड़ सकते हैं। सुर्खी सुनिएगा, कोरोना की लहर में शिद्दत, 461 मस्बत, 4 फौत, मुतासरीन में 389 मकामी जबकि 72 सफर करके लौटे। भारत में और एक सुर्खी है, भारत में नाकाबी यकीन इजाफा, 24 घंटों में 72,330 मुतासिर, 459 अमवात। और एक सब हेडिंग है इसी अखबार की, बडगाम में 39 तलबा और 9 असातिज़ा मुतासिर, NIT हजरत बल श्रीनगर और 2 निजी 1 हायर सेकेंडरी स्कूल बंद। जी, काबिल तशवीश बात है ये। अब जाके हमारे बच्चे स्कूल्स का रुख करने लगे थे, सब को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक अभी भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, इससे पहले कि हम तो ऑरेंज जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं, इससे पहले कि हालात फिर से अबतर हो जाए, खुदा न खास्ता वापस से लॉकडाउन हो जाए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। फिलहाल उर्दू अखबार से ये सुर्खी आप सुनेंगे, नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें, LG का कबाइली अफराद को मशवरा। गुजर बकरवाल तबके के 70 रुकनी वफद की LG सिन्हा से मुलाकात। और इसी अखबार से और एक सुर्खी है, रसोई गैस सिलेंडरों में 10 रुपए की कमी करने का मरकज ने किया ऐलान। और एक खबर जो आज के तमाम मकामी अखबारात में शाया हुई है, सुर्खी सुनिएगा, गरमाई राजधानी श्रीनगर में 10 मई को सेक्रेटरीट खुलेगा, फाइलें ई मोड के तहत श्रीनगर विंग में दस्तयाब होंगी।
جی، ایک دلخراش خبر ہمیں سننے کو ملی تھی ریسنٹلی، جہاں پر ایلیجڈلی ان لاز کی وجہ سے جو ہے ایک خاتون کی حالت ذرا خراب ہو گئی تھی، بلکہ کافی خراب ہو گئی تھی، تو کل اس خاتون کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ خبر آئی ہے 28-year-old woman succumbs a week after allegedly being set ablaze by in-laws۔ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں کہ کافی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے ہر معاملے میں، لیکن گھریلو تشدد کا شکار آج بھی ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ہونا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمیں انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر سوچنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا۔ سرخی ہے انیشیٹ کینسلیشن آف fraudulent gift deeds, change of land use at پہلگام HC directs PDA۔ جی، اردو اخبار سے یہ خبر، جموں و کشمیر میں سرکاری دفاتر پر ترنگا لہرانا لازمی، نہ لہرانے پر کارروائی ہوگی، لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا۔ انگریزی اخبار جس کے باٹم سپریڈ میں اہم عوامی مسائل کے تعلق سے خبریں شائع ہوتی ہیں، وی دا پیپل عنوان کے تحت آج کی خبر کی سرخی ہے ڈیلیپیڈیٹڈ روڈ فرام Ari Panthan to Khag has put thousands of people to severe hardships۔ جی، لج پھلائی بادام واری یوس اوتر اک ایونٹ سپدیومت بادام واری مز، بہت اچھا رہا تھا ایونٹ، لیکن انفارچونیٹلی کچھ حالات پھر خراب ہو گئے تھے۔ اسی سلسلے میں اخبار پہ یہ خبر آئی ہے، بادام واری میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ، 20 افراد کی گرفتاری کا انکشاف۔ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے یہ خبر ہے، رجنی کانت کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ۔ میرے پاس یہ آخری اخبار بچا ہے، انگریزی روزنامہ ہے، 2 سرخیاں اس کی سن لیجیے گا۔ پروفیسر قیوم حسین از وی سی کلسٹر یونیورسٹی سری نگر، اور آخری سرخی گورنمنٹ لائکلی ٹو آتھورائز ڈی سیز آن کنٹینیوئنگ اسکولز۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ جی، اور ہمارے ساتھ آج جو خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں، سریش صاحب جڑے ہیں، اور یہ فادر ہے ہولی چرچ ایم اے روڈ سری نگر کے۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو آج کے دن کے حوالے سے ہی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تاریخ ہوتی ہے ہر ایک دن کی، ہر ایک بات کی، تو اس دن کا جو آج کا دن ہم گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں، اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے؟ جیسے آپ نے کہا آج مقدس جمعے کا جی، اور اس مقدس جمعے کے اس دن کو اگر ہم جاننا چاہیں گے جی، تو ہمیں مسیح ہمارا جو مذہب ہے تو اس کے جو 2 بنیادی باتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہوگا۔ تو 2 بنیادی جو باتیں ہیں جو ہمارے عقیدے ہیں، وہ پہلا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا انسان بنا اور ہمارے عیسیٰ مسیح ہمارے لیے جنم لی، اور دوسرا عقیدہ جو ہے اور وہ ہے کہ خداوند صلیب پر مر کر انہوں نے پھر تیسرے دن وہ جی اٹھا۔ تو یہ جو ہمارا جو عقیدے ہے اس کے اوپر یہ ہمارے جو مذہب ہے اس کو بنیادی جو عقیدے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا مذہب جو ہے، عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ ابھی یہ اس باتوں کو گڈ فرائیڈے کو سمجھنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ عیسیٰ مسیح کی زندگی کے اس 12 گھنٹے میں، انتم آخری جو 12 گھنٹے میں جو 5 جو سین ہے یا ہم منظر کہتے ہیں، تو اس کو ہم جاننا ضروری ہے۔ تو اگر یہ ٹائم اگر دیکھا جائے تو سمجھیے کہ رات کے 3 بجے سے لے کر صبح دوپہر کے 3 بجے تک یہ 12 گھنٹے کا یہ سمے عیسیٰ مسیح کی زندگی کا آخری سمے، اور اس سمے کچھ 5 ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں، اور اس 5 گھٹنائیں کے دوارا آج کے یہ جمعے کے دن میں جو عبادت چڑھائی جاتی ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور ہم دعائیں چڑھاتے ہیں۔ تو پہلا جو بات ہے وہ ہے عیسیٰ مسیح کی گیتسمنی باغ میں دعا، اور اس کے بعد اس کی گرفتاری۔ تو گیتسمنی جو باغ تھی اگر ہم دیکھتے ہیں خاص کر یروشلم کے پاس، تو اس گیتسمنی باغ میں ان دنوں میں سارے جو یہودی لوگ تھے، وہ یہودی لوگ پاس اوور جو ان کا عید تھا، پاس اوور یعنی کہ مصر دیش سے خداوند ان لوگوں کو بچا کے اسرائیل میں لاتا ہے، تو اس کے یادگار میں یہ عید بناتے تھے، اور ہر ایک مرد پر فرض تھا کہ وہ اس پاس اوور کے اس عید کے لیے وہ یروشلم آئے اور ان کے ہیکل میں، ان کے مندر میں جا کے وہاں دعا کرے، پرارتھنا کرے، قربانی چڑھائے، اور جب قربانی چڑھائے تو اس کے بعد وہ اس کی ضیافت میں وہ شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو سارے جہاں بھی یہودی جہاں بھی تھے، کسی بھی کونے میں تھے، ان کو اس دن
उस यरूशलेम के हैकल में जाना और दुआ चढ़ाना जरूरी मैंडेटरी होता। तो वो लोग 7-8 दिन के पहले ही वहां पहुंचते थे। आज के जैसे तो वैसे मौसम ये नहीं था कि एक दिन पहले आया उसी समय पहुंचते। ट्रांसपोर्टेशन उस किस्म की थी नहीं। तो वो पहले ही पहुंचते थे, तो फिर वो जाते थे हैकल में बैठते थे, अपने खादिमों की बातें सुनते थे, वहां दुआएं चढ़ाते थे। तो इतने सारे लोग एक साथ यरूशलेम में पहुंचने के बाद जाहिर था कि वहां ज्यादा जगह नहीं होगी, तो वो लोग फिर घरों में रहते थे, कहीं बागों में रहते थे, अच्छा, कहीं पेड़ के पास या दरख्त के पास, वहां वो अपनी जिंदगी वो 4-5 दिन बिताते थे। अच्छा। फिर उस ईद में शामिल होकर फिर वो वापस चले जाते थे। अभी यही जो है ये बात हम देखते हैं गुड फ्राइडे के पहले दिन। अगर पिछले संडे हमने मनाया पाम संडे यानी कि ईसा मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना। अच्छा जी। तो इस पवित्र सप्ताह की शुरुआत उस दिन से होती है, तो पाम संडे से होती है। तो यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं कि ईसा मसीह गेत्सेमनी बाग में वो अपना डेरा लगाते हैं अपने शिष्यों के साथ, अपने शागिदों के साथ, अपने चेलों के साथ। तो उसके ये शागिद जो है उनके साथ वो जाते हैं दुआ करने के लिए रात में। तो वही मैंने बताया कि अभी ये पूरी जियाफत का ये पूरा ये होने के बाद, खाना होने के बाद वो दुआ के लिए जाते हैं और अपने शागिदों को कहते हैं कि आप मेरे साथ रहे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी खाना पीना होने के बाद जाहिर है कि शागिद सो गए। हाँ। लेकिन खुदावंद मतलब ईसा मसीह वो आगे जाके दुआ करने में बने रहते। और उस समय उधर जो चीजें हैं उसको हमने जानना चाहिए। एक है जो बाग उन्होंने चुनी है वो है जैतून की बाग, यानी कि ऑलिव गार्डन। तो ऑलिव गार्डन उन्होंने चुनी है। तो ऑलिव गार्डन के 2 चीजें हैं। एक, ऑलिव का पेड़ कभी मरता नहीं, अगर आपने सुना होगा, कभी नहीं मरता। वो उसकी छोटी सी डालियां निकलेगी और फिर एक बार वो जिंदा रहेगा। तो वो पहली बात है। दूसरी बात है कि कच्चे ऑलिव का जो तेल है वो जब अपने दिए में डालते हैं तो वो कभी टिमटिमाता नहीं है। हाँ। वो हमेशा बना रहता है। हाँ। इसके पीछे 2 राज हैं। एक राज ये है, पहले जैसे मैंने कहा कि ऑलिव का पेड़ नहीं मरता, इसका मतलब खुदावन का हमारे साथ रहना कभी मरता नहीं। खुदावन हमेशा हमारे साथ है। हमारे ये जान चली जा सकती है लेकिन खुदा हमेशा हमारे साथ है, खुदावन हमारे साथ। दूसरी बात यह है कि खुदा का प्यार कभी टिमटिमाता नहीं है, वो कभी बुझता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसीलिए वो ऑलिव के तेल के साथ, मतलब यानी कि जैतून के तेलों के साथ वहां वो दुआ में रहे। दुआ में रहने के बाद फिर उनका हम देखते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी किसके लिए होती है? तो उनके ऊपर जो मजहबी इल्जाम लगाए थे कि ये व्यक्ति जो है कि ये मजहबी बातें नहीं सुनता, जैसे कि सब्बात दिन था, पवित्र दिन, तो उस पवित्र दिन को नहीं समझता। ये कहता है कि ये जो हैकल है इसको ढा दो और मैं 3 दिन में मैं बना दूंगा। तो इस तरह की से बातें उसने की है। तो ये मजहबी के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है और इसीलिए उसके ऊपर वो इल्जाम लगाए जाते हैं। तो उस समय वो हैकल की भी अपने खुद के सिक्योरिटी हुआ करते थे, अपने प्यादे थे। तो उनके जो काहिन आज़ाम थे तो उन्होंने अपने उस प्यादों को बेचकर ईसा मसीह की वो गिरफ्तारी करते हैं और गिरफ्तारी करके वो वहां उनके हैकल में लाते हैं। जी। तो ये था उसका एक पहला मंजर, यानी कि पहला सीन। दूसरा सीन पे हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदी इस हैकल, उनकी जो मजहब जो है, जो अदालत है, उनके सामने उनकी पेशी होती है और उनके ऊपर मुकदमा चला जाता है। जैसे मैंने कहा कि मुकदमा फिर एक बार उसी के लिए कि ये मजहब के खालिफ है। हाँ। ये मजहब के खिलाफ बातें करता है, गलत इल्जामात लगाए गए। तो उनके ऊपर, और ये जब उनको पूछा जाता है तो ये सारा बुनियादें ये सब मतलब झूठ निकलता है, खोखला निकलता है। तो ईसा मसीह फिर एक बार उन सबके सामने अपने बातों को कहते हैं। तो जैसे बात ही आ गई सब्बात दिन की, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं तो एक वाकया है उसमें कि एक व्यक्ति बहुत सालों से एक तालाब के पास पड़ा रहता था। उस तालाब में साल में एक बार पाक रूह की शक्ति आती थी। तो जो व्यक्ति उस तालाब में, उस पानी में अपना हाथ डालता था तो वो
جو ہے وہ چنگا ہو جاتا تھا, کیور ہو جاتا تھا. اچھا اچھا ٹھیک. ابھی اس بات کے دن عیسیٰ مسیح وہاں پہنچتے ہیں, اس ویکتی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ چنگے ہونا چاہتے ہو, کیا آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو, ٹھیک ہو, شفا یاب ہونا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کے اوپر وشواس کرتا ہوں. اچھا. تو کہتے ہیں چلو اٹھو, پھر ٹھیک, اپنے کپڑے اپنے یہ لے لو, اپنا بیگ لے لو اور چلو. اور وہ اٹھتا ہے. تو جو یہودی لوگ تھے ان کے لیے یہ غلط تھا. ان کے لیے تھا کہ سبت دن مطلب پوتر دن, پاک دن. اس دن میں نہ کوئی کچھ کام کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. عیسیٰ مسیح یہاں سوال پوچھتے ہیں, کیا سبت کے دن میں آپ اپنے جانوروں کے, اپنے لوگوں کی خیال نہیں رکھتے؟ کیا اپنے بچوں کی خیال نہیں رکھتے؟ کیا آپ ایک دوسروں کی عزت نہیں کرتے؟ جی. اگر وہ کرتے ہیں تو اگر اس ویکتی جس کو ضرورت ہے چنگا, جس کو چنگائی چاہیے, تو اس کو اگر میں نے ٹھیک کیا, چنگا کیا, تو اس میں نے کیا غلط کیا؟ جی جی. تو ابھی یہ جو ہے جو الزام ہے وہ عیسیٰ مسیح کے اوپر لگایا گیا تھا. وہ مذہبی الزام تھا. جب عیسیٰ مسیح یہ سوال پوچھتے ہیں لوگوں کے سامنے, تو جو وہاں جو عدالت تھی وہ بھی چپ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ یہ غلط ہے, غلط الزامات ان پر لگائے گئے ہیں, اور پھر بھی لوگوں کے خاطر ان کو سپورٹ کرنا بھی ان کے اوپر فورس تھا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ پھر بھی یہ عدالت جو ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ کو 39 کوڑے جو ہے, 39 کوڑے جو ہے وہ مارنا پڑے گا اور صلیبی موت دینی پڑے گی. ابھی اس عدالت کو اتنا وہ پاور تھا. یہ مذہبی عدالت تھی. مذہبی عدالت جو تھی وہ کسی کی بھی ویکتی جس نے مذہب کے خلاف بغاوت کی ہے ان کو مار سکتے تھے. لیکن وہاں جو سزا جو تھی وہ سزا جو ہے وہ پتھر مار کے ان کو مارنے کی تھی. اچھا ٹھیک. ان کو صلیبی موت نہیں تھی. ابھی یہ اگر ہم عیسیٰ مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس کو صلیبی موت ملی. تو اسی لیے ہم آتے ہیں تیسرے منظر کے پاس, یعنی کہ تیسرا سین کے پاس, کہ پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ان کو مارنا تو ہے, عید کے اس موقع پر ہم نے کسی کی قربانی چڑھانی ہے, کسی کو صلیب پر مارنا ہی ہے, تو پھر وہ لے کے جاتی ہے سیاسی عدالت میں. تو سیاسی عدالت تھی اس سمے رومی لوگوں کی. تو ان کا جو قیصر تھا وہ روم میں تھا, ان کا جو راجا قیصر ان کا ایک اپادھی دیتی جاتی ہے. تو ان کا جو راجا تھا وہ روم میں تھا اور ان کے صوبیدار تھے الگ الگ جگہ میں. تو یروشلم میں ان کا جو صوبیدار تھا اس کا نام تھا پینتوس پلاطس. تو یہ پلاطس جو تھا اس کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے. جب یہ تیسری پیشی جب اس کے پاس آ جاتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے کوئی گناہ نہیں دکھائی دیتا, جو آپ نے الزام لگائے وہ سارے بیکار ہے, بے بنیاد ہے. تو اسی لیے پھر یہ کہتے نہیں, آپ نے نہیں سنا ہے اس کی باتیں. اس نے کہا کہ میں قیصر کو ٹیکس نہیں دوں گا. قیصر مطلب ان کا راجا. دوسری بات اس نے کہا کہ میں خود بادشاہ ہوں. یا دوسری بات اس نے کہا کہ اگر میں اس قیصر کو آپ اگر ٹیکس دے رہے ہو تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو, اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو. تو اس کا مطلب آپ کی حکومت کے خلاف اس نے بغاوت کی ہے. تو رومی جو حکومت تھی اس کے لیے یہ سب سے بڑا دنکا تھا, کیونکہ اگر یہ ویکتی اگر سب کے سامنے, یہ شخص سب کے سامنے ایک لیڈر بنتا ہے اور پھر بغاوت کرتا ہے تو ان کی حکومت گر سکتی ہے. تو اسی لیے پھر وہ پلاطس جو ہے وہ عیسیٰ مسیح کو کہتا ہے کہ اگر آپ کی عدالت کہتی ہے کہ اس کو مارنا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں, لیکن یہاں پلاطس کہتا ہے کہ اس کو صلیبی موت دی جا سکتی ہے. ابھی صلیبی موت جب اس کو دیتے ہیں تو اس سمے ایسے تھا. تو ہم چوتھے دن ہوتا ہے, آج ہی کے دن مصلوب کیا جاتا ہے. جی. تو اس میں ہم آتے ہیں چوتھے منظر میں. ہم آتے ہیں چوتھے منظر جب ہم یہ راہ صلیبی اس کو ہم مناتے ہیں. تو راہ صلیبی یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کلوری کی اور وہ صلیب کو اٹھا کے وہ چلتے ہیں. اس سمے ایسے تھا, اس کے جو لکڑ تھے دو تھے, ایک تو جیسے ہاتھ جہاں باندھتے تھے, ایک کھڑا کرتے تھے. تو ایک پہلے سے وہاں گڑا ہوتا تھا اور دوسرا ان کو اٹھا کے چلنا ہوتا تھا.
ابھی دوسرا تھا کہ پیلاطس کہتا ہے کہ ان کو 39 کوڑوں کی مار دینی ہے. 39 کوڑوں کی مار دینی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 39 ہونے کے بعد ختم ہو گیا. کسی بھی حالت میں 40 نہیں کرنے. 40 کرے گی تو اگر وہ آدمی بچ جائے گا, اس کے بعد اس کو کوڑے نہیں مار سکتے. اچھا. ان کا وہ رواج تھا. لیکن 39 جو ہے آپ 2-3 بار دہرا سکتے ہو. مطلب 39 ماریے, پھر ایک بار گنتی 1 سے شروع کیجیے, پھر ایک بار 39, تو ایسے 3-4 بار مارے. تو اگر ہم عیسیٰ مسیح کی زندگی میں اس سمے اگر وہ راہ میں دیکھتے ہیں جو کلوری کی اور اس نے چلی وہ صلیب کو اٹھا کے, تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو صرف 39 کوڑے نہیں مارے, تو 39 ایسے 2-3 بار مارے گئے. ابھی وہ کوڑے جو اس میں پورے اسکیل وغیرہ ہوتے تھے, انسان کو اس کے اوپر مارنا, اس کو صلیب ہے اور اس کو وہ لے کے جا رہے تھے. تو اس سمے ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لے کے جا رہا تھا 2 ویکتی ہم وہاں ان کو ملتے ہیں, ایک شمعون کرینی, دوسرا ایک ویرونیکا کر کے. اچھا. ظاہر تھا کہ یہ جو سزا تھی ان کو کلوری کی, اور وہ ایک پہاڑ ہے, چھوٹا سا پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اوپر اسی لیے کہ تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگوں میں وہ خوف آ جائے کہ اگر آپ حکومت کے خلاف اگر آپ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں گے یا مذہب کے خلاف اگر آپ آواز اٹھاتے ہو, بغاوت کرتے ہو, تو آپ کے لیے یہی سزا ہے. تو اسی لیے یہ صلیب لے کر وہ جب راہ میں چلتا ہے, اس کلوری کی راہ چلتا ہے, تو وہ ظاہر ہے گلیوں سے چلتا ہوگا. تو گلیوں میں جب چل رہا تھا تو وہاں ایک شمعون کرینے کر کے انسان تھا. تو اس کو لگا کہ شاید یہ ویکتی شاید مر جائے گا. تو یہ, اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ جس کو بھی یہ سزا دی گئی ہے, سمجھو ان کو دی گئی کہ اس پہاڑ پہ اس کو صلیبی دینا, صلیبی ٹنگا دینا ہے, تو وہاں تک اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اچھا. چاہے وہ کتنے بھی اس کو کوڑے مارے, پھر وہ کسی کی مدد لے لیں گے, کسی کا سپورٹ لے لیں گے, لیکن اس کو وہاں تک پہنچانا ہی ہے. کیونکہ وہ بات جو اس کی کہی ہے, جو اس کے بارے میں جو سزا دی گئی ہے, اس سزا کو پورا طرح سے پورا کرنا ہے. تو اسی لیے شمعون کرنی کو اس کا مدد کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو صلیبی تھوڑا سا اٹھا کے اس عیسیٰ مسیح کو تو 3-4 بار گرتا ہے, پھر بھی اس کو آگے لیتے ہیں. دوسری بات ہے ہم دیکھتے ہیں ویرونیکا جو ہے وہ اس ظاہر تھا کہ عورت تھے وغیرہ, اس کی اس راہ میں کھڑی تھی, دیکھ رہے تھے کہ کس کو آج صلیبی کی موت سنائی گئی ہے. تو یسوع مسیح کو تو وہ تو پہلے سے بہت یہ تھے, فیمس تھے, لوگوں کو چنگائی کر رہے تھے, سیوا کا منتر دیا تھا, پیار کا منتر دیا تھا. تو وہ لوگ رو رہے تھے, اور اس سمے وہ ویرونیکا دوڑ کے آ کے اس کا منہ پوچھتی ہے. اور دیکھو اس خدا کی کتنی اچھی بات ہے کہ وہاں وہ لوگ اس کا جو چہرہ جو ہے اس کے اوپر انکت ہو جاتا ہے. پھر لاسٹ میں ہم آتے ہیں جہاں عیسیٰ مسیح کی کلوری کے اوپر صلیبی موت ہوتی ہے, اور ادھر ان کو ٹنگا دیا جاتا ہے. جی. اچھا, یہ بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ نے اس کا پس منظر بیان کیا, اس سے ہماری جانکاری میں کافی اضافہ ہوا, جو دیکھنے والے ان کی جانکاری میں اضافہ ہوا کہ گڈ فرائیڈے کیوں آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, اور کس قسم کی آگہی اور بیداری لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں اور زندگی کے جو ان کے کارنامے رہے ہیں, تجربات رہے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, وہ اس سب میں پوشیدہ ہے پیغامات, لوگوں کی بہتری کے پیغامات. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات بہت بگڑ گئے ہیں, دیکھا دیکھی کا عالم ہے, آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والی بات ہے, تو ایسے میں ہمیں بتائیے گا کہ ان کی زندگی, ان کی شخصیت سے ہمیں کون سے ایسے پیغامات لینے چاہیے, کون سے ایسی سبق اور سیکھ لینی چاہیے کہ ہم زندگی کو بہتر بنا پائیں. اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر عیسیٰ مسیح کی زندگی میں 3 باتیں ان کے باتوں میں بار بار آتی, ان کے کاریوں میں بار بار آتی, ان کی زندگی کے دوران ہمیں بار بار دکھائی دیتی. ایک, سیوا کرنا. وہ کہتے ہیں میں سیوا کرانے نہیں, میں سیوا کرنے آیا ہوں, میں سیوا کرنے, لوگوں کی سیوا کرنے آیا ہوں, لوگوں کو مدد کرنے آیا ہوں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پیار کرو, جیسے آپ اپنے خدا کو اپنے دل سے, من سے, بدھی سے پیار کرتے ہو, ویسے ہی اپنے پڑوسی, اور جیسے آپ اپنے سے پیار کرتے ہو اس سے زیادہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اور تیسری بات ہے معافی, شمع کی بات. تو اگر ہم دیکھتے ہیں خاص کر جب ہم عیسیٰ مسیح کو صلیب پر وہ ٹنگے ہوئے تھے, اس کو اپہاس کر رہے تھے لوگ, اس کو مطلب چڑھا رہے تھے کہ آپ تو خدا کے پتر ہے, خدا کے بیٹے ہیں, تو آپ کو کیا پرابلم ہے, آ جاؤ صلیب کے نیچے,
لوگوں کو دکھاؤ اپنا پاور. آپ نے ہزاروں لوگوں کو چنگا کیا, آپ نے ہزاروں لوگوں کو ٹھیک کیا, لوگوں کو نئی زندگی دی, تو آپ کو ابھی کیا پرابلم ہے؟ تو آپ خود کے اوپر وہ علم کیجیے آپ, اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے, مطلب صلیبی موت سے بچائیے. تب وہاں سے وہ ایک بات کہتے ہیں, اچھا یہ خدا یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو معافی دے. اس وقت بھی معافی کی بات کرتے ہیں. تو جس ویکتی نے اپنی زندگی میں نے کہا کہ آپ شترو کو معافی کرو, آپ اپنے اینیمیز کو معافی کرو, اگر آپ کسی کو آپ دعا چڑھانے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھائی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, تو پہلے جا کے اس سے معافی مانگو, پھر آ کے یہ دعا چڑھاؤ. تو آج وہ کرس پر لوگوں کی نظریں اس کے اوپر تھی کہ سوچ رہے تھے کہ آج یہ کیا کہے گا. تو اس کرس پر سے لوگوں کی بہتری کی بات عیسیٰ مسیح نے کہا کہ خداوند یہ نہیں جانتے کہ ان کو یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو معافی دے, ان کو معافی دے. بہت ہی بڑی بات, بہت بڑا پیغام. دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ جب گڈ فرائیڈے کا ذکر آتا ہے, شاید یہ بیسک سا سوال ہو لیکن ہماری واقفیت کے لیے جاننا ضروری ہے. گڈ ورڈ جو ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے, تو اس کا کچھ اور نام ہو سکتا ہے یا پھر ہونا چاہیے, جیسے ہولی یا پائس وغیرہ. تو گڈ فرائیڈے ہی کیوں نام پڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی زندگی میں ہی سارا گڈ ہی تھا, اچھا ہی تھا. تو یہ گڈ اس لیے ہے مجھے لگتا ہے, اور جو میرا میں نے جو پڑھا ہے اس کے حساب سے میں یہی کہوں گا, کیونکہ عیسیٰ مسیح کا قربان ہونا, اس کا صلیب پر مرنا, یہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا پیغام ہے. جی, یہ ہمارے لیے خوف یا ہمارے لیے ماتم کی بات نہیں ہے. اچھا, یہ ماتم کی بات, یہ دکھ کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے یا خوف کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو انسان نے جیسے میں نے کہا پیار اور سیوا کی باتیں کی, جو وہ پیغام دیا, امن اور شانتی کی پیغام دیا, وہ انسان جب ہمارے پاپوں کے لیے شیطان کے ساتھ لڑ کر, مطلب شیطان کون ہوتا ہے؟ ہمارے اندرون باطن ہوتا ہے. تو وہ شیطان کو لڑ کر, اس گناہ سے لڑ کر اور پاپوں کے لیے جب وہ قربان ہوا, صلیب پر مر گیا, تو میرے خیال سے وہ دن سب سے بڑا اچھا دن ہونا چاہیے. رائٹ. اچھا فادر, بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کے جو گرجا گھر ہیں, جو چرچ ہیں, وہاں پہ کس طرح آج یہ دن آبزرو کیا جائے گا, کس قسم کی عبادات ہوں گی, اور عبادات کا سلسلہ دن میں کتنی بجے سے شروع ہوگا؟ آج جیسے میں نے کہا اس جمعے کی عبادت میں ہم اس 5 منظر کو, جو 5 میں نے سین بتائے ہیں, تو اس کو ہم یاد کرتے. تو ہماری ایک صلیبی راہ ہوتی ہے, جو اس کے 14 مقام ہوتے ہیں, جو یہ جو 12 گھنٹے کا یسوع مسیح کا جو آخری وقت تھا, اس کو ہم یاد کرتے ہیں الگ الگ ستانوں کے دوارا, مقام کے دوارا. پھر اس کے بعد ہماری دعائیں ہوتی ہے, اور آج کے دن خاص کر ہم دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں. تو ہماری جو پرارتھنائیں ہوتی ہے اس میں 5 مطلب کم سے کم 12 لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں. لیکن کچھ چند لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ جیسے کہ ہمارے پوپ جو ہیں, ہمارے سب سے بڑے یہ ہیں, ہمارے فادر ہیں, تو ان کے لیے ہم پرارتھنا کرتے ہیں. ہمارے سیاسی ادھیکاریوں کے لیے, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہمارے لوگوں کی جہاں ہم رہتے ہیں, تو ہم جیسے ہم کشمیر وادی کے ہمارے لوگوں کے لیے ہم دعا مانگیں گے, کریں گے. اور خاص کر ہم دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, تو ان کے لیے ہم پرارتھنا کرتے ہیں, اور ہم کہتے خود کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک امن اور شانتی کا پیغام بنے. اور آج کے دن آپ سے درخواست ہوگی کہ خاص کر کووڈ-19 کی مہاماری کی وجہ سے ہم سب پریشانی مبتلا ہیں, تو دعا مانگیے گا کہ ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا ملے. اور آج کے دن آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, اور گڈ فرائیڈے کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں کئی ساری باتیں ہمارے ساتھ کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے درخواست ہوگی کہ گڈ مارننگ جین کے پروگرام کی پوری ٹیم کو اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو جو ہماری فیملی کا حصہ ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ گڈ مارننگ جین کے پروگرام کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ جڑے رہے. جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو مسجد میں بھی فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے گا براہ کرم. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور ناظمہ کو دیجیے آج کا شمارہ یہی پر ختم کرنے کی اجازت. زندگی رہی تو کل کے شمارے میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ. ناصر.